اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ آسمان جس سرزمین پہ رشک کریں اس سرزمین کو نجف اشرف کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی ہم موجود ہیں بالکل حرم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قریب، اور یہاں سے وہ منظر دکھائی دے رہے ہیں کہ جن مناظر کو دیکھنے کے لیے انبیاء رشک کرتے ہیں، اولیاء رشک کرتے ہیں، اوصیاء رشک کرتے ہیں۔ انسان کو انسانیت سکھانے والے عظیم انسان کو علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ وہ انسان کہ جس نے انسان کو کامیابی کا راستہ دکھایا ہے، جس نے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ یہ حضرت انسان جس کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ حضرت انسان پہ ایسا وقت بھی تھا جب انسان قابل ذکر نہ تھا، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، چاہے تو شاکر بنے چاہے تو کافر بنے۔ یعنی ایسا وقت بھی تھا حضرت انسان پہ جب یہ اس قابل بھی نہ تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ انسانیت کو معراج ملی تو در آل محمد سے ملی۔ ایک مقام پہ قرآن مجید میں ہی قسم اٹھا کے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ پروردگار جس انسان کو تو نے اشرف المخلوقات پیدا کیا وہ گھاٹے میں کیوں ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان انسانوں کے کہ جو ایمان میں بھی مضبوط ہیں، جو عمل صالح بھی رکھتے ہیں، جو حق کی تلقین کرتے ہیں، جو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ چاروں نعمتیں جس انسان کے پاس ہوں گی یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن جب ہم در علی بن ابی طالب کو دیکھتے ہیں، یہ تمام کامیابیوں کے عوامل عناصر ہمیں یہاں نظر آتے ہیں۔ سوائے علی کے بعد از محمد مصطفیٰ کون سی ذات ہے کہ جس میں یہ تمام علامتیں بدرجہ عطا موجود ہوں؟ عقیدہ ایسا، ایمان ایسا کہ خود کل ایمان کا لقب پایا، اور عمل ایسا کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور ان دونوں نعمتوں پہ بھی دیکھا جائے تو علی سے بڑھ کے کوئی ہمیں اس قابل نظر نہیں آتا کہ ہم رشک کی نگاہوں سے دیکھیں۔ حق کیسا کہ علی خود معیار حق ہے، نہ کہ حق معیار علی ہے، علی معیار حق ہے۔ حق بنتا ہی تب ہے جب علی کی پیروی کرتا ہے۔ اور صبر کیسا پایا امیر المومنین نے؟ بعد از پیغمبر اور دوران حیات پیغمبر علی نے صبر کیا۔ سیدہ کی شہادت پہ علی نے صبر کیا، علی کی اولاد نے سیدہ کے بعد صبر کیا۔ آج زائرین اکرام جاتے ہیں کربلا، معلی، نجف اشرف، کاظمین، سامرا، حلہ، اور ان تمام ممالک میں، تمام شہروں میں، ایون کہ شام تک جب پہنچتے ہیں تو انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ مدینے کے رہنے والے کہاں کہاں آج اپنے مرکز پہ آباد ہیں، آج اپنے روزوں پہ آباد ہیں، اور پوری دنیا کے عاشقوں کا ہجوم ان کی جانب رواں دواں ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ایسا صبر کیا، ظلم و ستم سہے، برداشت کیے، ہجرتیں کیں، شہادتیں قبول کی، مگر کیا مجال ہے کہ اسلام پہ آنچ آئی ہوتی، اسلام پہ حرف آیا ہوتا۔ انسانیت کو معراج تک پہنچانے والی سرزمین کو نجف اشرف کہا جاتا ہے، انسانیت کو معراج تک پہنچانے والی سرزمین کو کربلا معلی کہا جاتا ہے۔ یہ سرزمین عشق ہے، عراق کی سرزمین جس میں ہمیں وادی السلام بھی نظر آتا ہے، اور یہاں 70,000 انبیاء کم و بیش مدفون ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انبیاء کے علاوہ اولیاء، اوصیاء، نیک، متقی، شہداء سب مدفن ہیں۔ یہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مرکز مبارک بھی وادی السلام میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ساری زمین وادی السلام کی سرزمین ہے۔ کربلا، نجف اشرف، یہ سارے شہر، یہ ملک عراق اولیاء کا شہر، بلکہ اولیاء بنتے ہی تب ہیں جب ولی اللہ علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں۔ ہمارے سروں کا کعبہ، ہمارے سروں کا قبلہ خانہ کعبہ جو مکہ میں ہے،
مگر ہمارے دلوں کا کعبہ نجف اشرف ہے، ہمارے دلوں کا کعبہ کربلا معلیٰ ہے۔ جہاں انسانیت کو معراج ملے وہ سرزمین نجف اشرف ہے، جہاں عبد کو معبود سے ملایا جائے وہ سرزمین نجف اشرف ہے، جہاں درس گاہ علم و شجاعت نظر آئے وہ نجف اشرف ہے، جہاں سجدہ گاہ شہادت نظر آئے وہ نجف اشرف ہے، جہاں پہ تلوار پر خون غالب آ جائے 19 رمضان کی صبح کو وہ نجف اشرف ہے، جہاں شہید ہو کے اعلان کیا جائے فزت ورب الکعبہ وہ عراق کی سرزمین ہے۔ اس اعلان کا کرنے والا بھی نجف اشرف میں موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، میں دعا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین تڑپ رہے ہیں نجف اشرف کی زیارت کے لیے، کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے، خدا انہیں توفیق دے، اسباب پیدا کرے اور وہ ضرور یہاں تشریف لے آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔